السلام علیکم صوفیہ، کیسی ہو؟ رمضان کیسا گزر رہا ہے؟ وعلیکم السلام ایمانیہ، الحمدللہ بہت اچھا گزر رہا ہے۔ روزے، عبادت اور رمضان کی برکتیں دل کو ایک الگ ہی سکون دے رہی ہیں۔ اور آپ کا رمضان کیسا گزر رہا ہے؟ الحمدللہ میرا بھی بہت اچھا گزر رہا ہے، لیکن میرے ذہن میں ایک سوال ہے کہ کیا میری دعائیں قبول ہوں گی؟ کیا میرے گناہ مٹائے جائیں گے؟ ایمانیہ، ذرا تصور کرو، اگر آج رات آپ کو یہ کہا جائے کہ جو بھی آپ مانگو گی وہ آپ کو مل جائے گا، جو بھی دعا کرو گی وہ قبول ہو جائے گی، اور جو بھی آپ نے گناہ کیے ہوں گے وہ مٹا دیے جائیں گے، تو آپ اس رات کو کیسے گزارو گی؟ میں تو اس رات کو اپنی زندگی کی سب سے قیمتی رات سمجھ کر گزاروں گی۔ میں اللہ کے حضور جھک جاؤں گی، اپنے گناہوں کی معافی مانگوں گی، اپنی ہر خواہش، ہر دعا اس کے در پر پیش کروں گی۔ لیکن صوفیہ، کیا واقعی ایسی کوئی رات ہے جس میں سب کچھ مانگا جا سکتا ہے، جس میں گناہ مٹائے جا سکتے ہیں؟ ہاں، ایسی رات ہے، ایسی رات جو عام راتوں جیسی نہیں، جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے، جو تقدیریں بدل سکتی ہے، جو زمین پر اللہ کی رحمت اور مغفرت کی ایک بہت بڑی علامت ہے۔ یہ لیلۃ القدر ہے، وہ رات جسے رب کائنات نے عظیم ترین قرار دیا، وہ رات جب زمین پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے، اور اللہ اپنے بندوں سے پکار پکار کر کہتا ہے کوئی جو مجھ سے مانگے کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی جو مغفرت طلب کرے کہ میں اسے بخش دوں۔ سبحان اللہ، یعنی ایک رات جس میں سجدے میں بہایا گیا ایک آنسو پوری زندگی کے گناہوں کو دھو سکتا ہے، ایک رات جس میں سب کچھ مانگا جا سکتا ہے، ایک رات جو زندگی کی سب سے بڑی جیت بن سکتی ہے۔ لیکن صوفیہ، یہ رات رمضان کی کس عشرے میں آتی ہے؟ یہ رات رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے، جو جہنم سے نجات کا عشرہ کہلاتا ہے۔ رمضان کے پہلے 10 دن رحمت کے، دوسرے مغفرت کے، اور تیسرے 10 دن نجات کے ہوتے ہیں، اور اسی عشرے کی طاق راتوں میں ایک رات لیلۃ القدر ہوتی ہے، جو کسی کو بھی عرش کے قریب لا سکتی ہے، جو کسی بھی گناہ گار کو ولی بنا سکتی ہے، اور جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے دل کو روشنی عطا کر سکتی ہے۔ یعنی یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، وہ ہدایت جو دنیا کے ہر انسان کے لیے روشنی بنی، جو دلوں کا سکون ہے، جو راہ دکھانے والا چراغ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ الشَّهْرِ، یعنی بے شک ہم نے اس رات کو شب قدر میں نازل فرمایا، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ہاں، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس رات کو خاص طور پر تلاش اور عبادت کرنے کی تلقین کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی لیلۃ القدر کے دن ایمان اور اخلاص کے ساتھ عبادت کرے، اس کے تمام گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ ذرا سوچو، اگر کوئی انسان سالوں تک گناہ کرتا رہے، اپنی زندگی ضائع کرتا رہے، لیکن پھر ایک رات، صرف ایک رات جگ کر، سجدے میں روک کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، تو اللہ اس کے سارے گناہ مٹا دیتا ہے، اور وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کتنے ہی لوگ اس رات کو غفلت میں گزار دیتے ہیں، کچھ موبائل فون پر مصروف رہتے ہیں تو کچھ اسے اپنی نیند میں ضائع کرتے ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ یہ وہ رات ہے جسے اگر صحیح طریقے سے گزار لیا جائے تو یہ زندگی کی سب سے بڑی جیت بن سکتی ہے۔ ہاں، اگر ہم سے کوئی کہہ دے کہ آج رات تمہاری پوری زندگی کا فیصلہ لکھا جائے گا، تمہاری تقدیر کا فیصلہ ہوگا، تو کیا ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہم اس رات کو عام کہہ کر گزار سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ ہمیں تو جاگنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے، نفل پڑھنے چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، اور خاص طور پر وہ دعا مانگنی چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف فرما۔ اور یاد رہے، یہ کوئی عام رات نہیں، یہ تقدیر کی رات ہے، یہ فیصلے کی رات ہے، یہ بخشش کی رات ہے۔ اس رات کو جو جگ گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو سو گیا وہ شاید ایک بہت بڑا موقع کھو دے۔ اور اگر یہ ہماری زندگی کی آخری شب قدر ہوئی، اگر یہ موقع ہمیں دوبارہ نہ ملے، اگر اگلے رمضان سے پہلے ہماری زندگی کا چراغ بجھ جائے، تو کیا ہم اس رات کو ضائع کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اسی لیے ہمیں اس رات کو عبادت، دعا اور اللہ کی رحمت سمیٹنے میں گزارنا چاہیے،
کیونکہ یہ رات وہ دروازہ ہے جس سے گزر کر ہم جنت کے قریب جا سکتے ہیں۔ یہ رات وہ لمحہ ہے جب اللہ اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ آؤ میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو آئیے ہم سب مل کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات کی قدر کرنے کی توفیق دے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں اپنی بے پایہ رحمتوں میں ڈال دے۔ آمین۔